محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیٹی کا پرسہ دیتے. جب امام حسین پیدا ہوئے بی بی زہرا مصلی پہ گئے. کہا دیکھا بابا جان آ رہے ہیں, کہا کوئی انتظام کر دو کھانے کے لیے. بی بی فاطمہ زہرا باورچی خانے میں, نبی آئے, دیکھا امام حسین کو, اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے. کہا اے نبی یہ وہی آپ کا وہی نواسا ہے جس کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. نبی روتے رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد علی آئے. نبی ابھی بہت زیادہ قطار رو رہے ہیں. علی اچھا. حضرت جبرائیل نے پوچھا نبی آپ کا یہ وہی نواسا ہے جس کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. نبی نے بولا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ نے بولا میں آپ کی اجازت چاہتا. رسول اللہ نے اجازت دی. اتنے میں امام علی آئے. رسول نے امام علی کو بتایا یا علی یہ تمہارا وہی بیٹا ہے جس کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. امام علی دار و قطار رونے لگے. کہا یا نبی اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا تمہاری اجازت چاہتا. اتنے میں امام حسن, اس وقت امام حسن بہت کم تھے, 1 سال کے تھے. ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے, ہاں کیونکہ معصوم ہے. پوچھا گیا یا حسن یہ آپ کا وہی بھائی ہے جس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. امام حسن سے کہا یا اللہ مجھ سے کیا چاہتا؟ کہا آپ کی اجازت چاہتا. اتنے میں بی بی فاطمہ آئی. دیکھا سب سارے قطار رو رہے ہیں. بی بی فاطمہ نے امام مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ امام علی نے کہا بتا آپ دیجیے گا, سوال میں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے ایک ماں سے اپنے بچے کی شہادت, ایک ماں اپنے بچے کی شہادت برداشت نہیں کر پائے گی. سوال اس کو فاطمہ کو سوالنا پڑے گا. رسول نے بتایا فاطمہ یہ آپ کا وہی بیٹا ہے جس کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. بی بی فاطمہ زہرا پیش ہونے سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھا یا بابا جان مجھ سے کیا چاہتے؟ کہا آپ کی اجازت چاہیے. بی بی فاطمہ زہرا نے پیش ہونے سے پہلے ہاں کہا اور پیش ہو گئے. اور کربلا پورے 5 لوگ ایسے ہیں جو اتنا رہے ہیں کہ کوئی اور رہ ہی نہیں سکتا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو بہت گریا کرتے تھے, اور جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہ بات کسی بچے کو نہ بتاتے, بس تڑپتے رہتے کہ میرا حابیل کہاں ہے. قابیل نے حابیل کا قتل کیا. تڑپتے رہتے. ایک دن باہر کہیں باغ میں سوئے ہوئے تھے, خواب میں دیکھا حضرت حابیل آئے. کہا بابا جان بابا مجھے صحیح سے دفنایا نہیں گیا, آپ مجھے دفنا دیجئے. خواب سے اٹھے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. کہا اے آدم مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کے بیٹے کی آپ کو قبر دکھا سکوں. آپ کا بیٹا کہاں ہے وہ دکھا سکوں. آئے حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا. کہا اس پتھروں کے نیچے آپ کے بیٹے کی لاش ہے. دھیرے دھیرے حضرت آدم نے پتھر اٹھانا شروع کیے. سرانے سے ایک پتھر ہٹایا. حضرت آدم کا ہاتھ حضرت حابیل کے ہاتھ پہ لگا. حضرت آدم نے کہا یا اللہ اے میرے پروردگار اس کو
ہاتھ لگانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں کربلا میں ایک حسین نے اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے برسی نکالی، اور یہاں آدم کو حابیل کا ہاتھ لگانا برداشت نہیں ہوا، بس قبر بنائی، روتے رہے، گریا کرتے رہے، تڑپتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا آدم، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ایک آخری نبی آئے گا، اس کا ایک نواسا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی اکبر ہوگا۔ حسین اور علی اکبر کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، آپ ان پہ گریا کیجیے۔ پھر حضرت آدم نے کہا کیا یہ وہی حسین ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے؟ کہا حضرت جبرائیل نے کہا ہاں یہ وہی حسین ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ ہے۔ امام حضرت آدم نے کہا جبرائیل، میں جب جنت کے دروازے پہ نام پڑھتا تھا نا، محمد کا نام لیتا تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، علی کے نام پہ خوشی ہوتی تھی، لیکن جب حسین کا نام آتا تھا تو میرے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ دوسری شخصیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں 40 برس روئے، اتنا روئے کہ اپنی آنکھیں گوا دی۔ تیسرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف زندان میں بہت روئے، 21 برس زندان میں رہے۔ کہا یا اللہ یہ زندان بڑا سخت ہے، تو میں نے 5 بولا تھا، 5 شخصیت ہے، اب تو 3 بتا دی، چوتھی ہے میرے چھوٹے امام، میرے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام